بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقائق مولانا روم کی کتاب سے ماخوذ ہے۔ ایک دفعہ ندی کے کنارے چوہے اور مینڈک کی ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے کے تعارف کے بعد ندی کے قریب خوشگوار ماحول میں کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ یہ ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد یہ دوستی کی گرہ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ پھر یہ چاہت اور بے تابی اس حد تک بڑھ گئی کہ دونوں میں وقت معین پر ہر صبح کو ملاقات کے پابند ہو گئے اور دیر تک دونوں تبادلہ خیالات کرتے رہتے۔ کچھ جگ بیتی کچھ آپ بیتی کے متعلق آپس میں باتیں کر کے ایک دوسرے کا دل خوش کرتے۔ آپس میں رازگو تھے، بے زبان بھی تھے اور با زبان بھی۔ ایک دن چوہے نے کہا، آپ تو پانی کے اندر دوڑ لگا دیتے ہیں اور ہم خشکی پر آپ کی جدائی کا غم کھاتے رہتے ہیں۔ ندی کے کنارے جا کر تجھے آواز دیتا ہوں تو پانی کے اندر ہماری آواز سنتا ہی نہیں۔ میں اب اتنے وقت کی گفتگو سے سیر نہیں ہوتا، تیرے دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس نہیں بجھا پاتا۔ چوہے نے کہا، اب تو میرے دن کی روشنی اور رات کا چین تیرے ہی دم سے ہے۔ کاش میں پانی کے اندر آ کر تجھ سے ملاقات کر سکتا، مگر میں اس سے عاجز ہوں اور مجبور ہوں۔ اے دوست، میں خاکی ہوں، تو اب بھی ہے۔ مینڈک اپنے عاشق زار کی باتیں سن کر بے حد متاثر ہوا اور فرط محبت سے اس کا دل بھر آیا۔ دونوں دلوں کو اکٹھا رکھنے کی اب کیا تدبیر کریں؟ آخر چوہے نے یہ رائے پیش کی کہ ایک مضبوط دھاگا لے کر جس کا ایک سرا تمہارے پاؤں میں بندھا ہو، دوسرا سرا میرے پاؤں میں بندھا ہو۔ جب تیری یاد مجھے تڑپانے لگی تو میں ڈوری کو ہلا دیا کروں گا، تم میرا اشارہ سمجھ کر پانی سے باہر آ جایا کرنا۔ مینڈک کو بھی یہ ترکیب پسند آئی اور اس طرح دھاگے کا ایک سرا چوہے نے اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لیا اور دھاگے کا دوسرا سرا مینڈک نے اپنے پاؤں سے باندھ لیا۔ پھر یہ دونوں ڈوری ہلا ہلا کر بار بار ملاقات کی لذت کے عادی ہو گئے۔ اس طرح کئی دن ملاقاتوں میں گزر گئے اور آخرکار انجام وہی ہوا جو عشق مجازی میں محبت والوں کا اکثر ہوتا ہے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ عاشق چوہا ڈوری ہلا کر مینڈک کو محبت کا پیغام دینے ہی والا تھا کہ اوپر سے چیل نے چھاپا مارا اور چوہے کو اپنے پنجوں میں دبا کر اڑ گئی۔ جب چوہا فضا میں بلند ہوا تو پیغام رسانی والی تار فوراً موت کا پیغام لے کر مینڈک تک جا پہنچی۔ جب اڑتی ہوئی چیل فضا میں بلند ہوئی تو مینڈک صاحب بھی پاؤں پر بندھے ہوئے دھاگے کی وجہ سے فضا میں بلند ہو گئے۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، چیل نے ایک ہی تیر سے دو شکار کیسے کر لیے؟ ادھر مینڈک نے زبان حال سے لوگوں کو بتایا کہ جو کسی نامناسب سے محبت کی حماقت کرتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس حقائق سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ کسی نامناسب سے محبت کرنے کا انجام ذلت اور رسوائی اور ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔